بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو معلم القرآن گروپ چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 کتاب ایمان کے بیان میں بیان کریں گے، جس کے اندر ہمیں یہ معلوم چلے گا کہ آخر کن 5 چیزوں پر اسلام منحصر ہے، ڈپینڈنٹ ہے، کہ کن 5 چیزوں کی موجودگی میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ معزز سامعین اور ناظرین، دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان الفاظوں میں ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اسلام کی بنیاد آخر کن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے بنیاد ڈالتے ہیں۔ بنیاد اگرچہ کمزور ہو تو عمارت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو کہ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہو، کیونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جب بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو واحد جاننا ضروری ہے کہ اللہ واحد ہے، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسری چیز پہ جو بات آتی ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے بعد ہے زکوٰۃ۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام الہی قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور اللہ نے بار بار جو ہے نماز کے اوپر زور دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی واحد چیز ہے جو کافر اور مسلمان کے اندر فرق پیدا کرتی ہے، کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے تو آپ کافر ہیں، کیونکہ نماز ہی وہ فزیکل اپیرنس ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ نماز ہی وہ چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی جو ہے دوسری چیز کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کو اپنا خدا اور اپنا خالق تصور کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہے آگے حج کرنا۔ حج کرنا جو ہے جس انسان کے پاس جو ہے استطاعت ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے ایکسپینسز افورڈ کرتا ہو، تو پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ حج کرے، اور رمضان کے روزے رکھنا تو ہم سب پہ ہی فرض ہے۔ تو آج کی حدیث سے ہمیں یہ 5 چیزوں کا معلوم ہوا کہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور ہمیں کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نماز قائم کرنا ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے نماز قائم کرنا ہے، اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ نماز کے بغیر ہم جو ہے نامکمل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہی چیز ہے جب ہم اس فانی دنیا سے اپنی دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، یعنی اب میں آخرت کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پر سب سے پہلے روزہ محشر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، عدالت لگی ہوگی، تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ سوال ہوگا جیسے کہ آج کے نوجوان سے سوال ہو کہ بھائی تم نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری، تو نوجوان کیا کہے گا کہ کہاں پہ گزاری، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، میں ادھر مصروف تھا، میں ادھر مصروف تھا۔ تو ان 5 چیزوں کو لے کے چلیے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایمان کی وہ طاقت نصیب کرے، وہ عطا کرے جس میں ہم اللہ کے دامن کو، اللہ کی تمام احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنی زندگی سنوار لیں، اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔